آتش بغض و عداوت کو بجھانا ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جشن آزادی حقیقت میں منانے کے لیے، جشن آزادی یہ وہ لوگ سمجھ لیں جو وہ لوگ آج کے اس مبارک دن اور مبارک تاریخ میں بھی اپنے لیکچروں کے ذریعے نفرت کی روٹیاں سیکھ رہے ہیں، اپنے لیکچروں کے ذریعے اس عزیز وطن کو تباہیت اور بربادیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے مادھیم سے میرا یہ پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ شاعر نے کہا ہے کہ جشن آزادی حقیقت میں منانے کے لیے، جشن آزادی حقیقت میں منانے کے لیے پیار کا دیپ ہر ایک دل میں جلانا ہوگا، پیار کا دیپ ہر ایک دل میں جلانا ہوگا۔ اور ہماری محبت اس مٹی، اس ملک سے، اس ملک کی در و دیوار سے اس قدر ہے کہ ہمارے اکابر نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ دل سے نکلے گی نا، دل سے نکلے گی نا مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نا مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ ہمارے اکابر اس ملک کی مٹی اور اس ملک سے عقیدت کا اظہار کچھ اس طرح بھی کرتے ہیں، وطن کے جانثار ہیں، وطن کے جانثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جانثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسمان بنائیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسمان بنائیں گے۔ میں اسی سوشل میڈیا کے مادھیم سے نفرت کی روٹیاں سیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے اس عزیز وطن میں، جس کے لیے ہمارے اکابر نے دن و رات ایک کر دیا، جس کے لیے ہمارے اکابر نے اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا، اپنی عزت سب کچھ اس ملک کی خاطر وہ لٹا کر چلے گئے۔ میں اس سوشل میڈیا کے مادھیم سے ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ نفرت کی روٹیاں سیکھنا بند کریں۔ یہ پیغام میرا ان لوگوں تک جانا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے اپنی عقیدت کا اظہار اس ملک سے کچھ اس طرح بھی کیا ہے کہ اہل وطن، اے اہل وطن، شام و سحر جاگتے رہنا، اے اہل وطن، شام و سحر جاگتے رہنا، اغیار ہیں آمادہ شرسار جاگتے رہنا، اغیار ہیں آمادہ شر جاگتے رہنا، اور باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، سو بار کر چکا ہے، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے عزیز قابل قدر اساتذہ کرام و معزز طلبہ کرام، یہ آزادی ہمیں ایسے ہی نہیں مل گئی۔ آج ہم جو آزادی کی زندگی جی رہے ہیں، آج ہم جو عزت کی زندگی جی رہے ہیں، آج ہم جو شان و وقار کے ساتھ جی رہے ہیں، میرے عزیز طلبہ اکرام اور قابل قدر اساتذہ اکرام، یہ آزادی ایک عظیم قربانیوں
بعد میں ہمیں ملی. ایک زمانے طویل تک ہمارے اکابر، ہمارے آبا و اجداد انگریزوں کی غلامی کرتے رہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انگریز اس ملک ہندوستان میں 16ویں صدی کے آخر میں اپنے قدموں کو جما چکا تھا. یہاں انگریز تجارت کے بہانے سے اس ملک میں داخل ہوا. بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا دخول ہوا اس عزیز وطن میں. اب مختصر یہ کہ کچھ ہی دنوں کے بعد انگریزوں نے بنگال کے اندر اپنا دخول کیا اور اتنی طاقت کے ساتھ داخل ہوئے، اتنی طاقت کے ساتھ داخل ہوئے کہ کاروبار اور تجارت کے لبادے میں وہ اس ملک کو بد نظری سے دیکھنے لگے، اس ملک پر اپنا حکومت قائم کرنے کی سوچنے لگے. لیکن میرے عزیزوں، اس دور میں نواب سراج الدولہ میدان میں کودے اور انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نواب سراج الدولہ کون تھا. یہ ایک مسلمان تھا اور اسی مٹی کا ثبوت تھا، اسی بھارت کا واسی تھا. انگریزوں سے لڑتے ہوئے 82 کے میدان میں نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے. اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، معزز طلبہ اکرام، بنگال پر انگریز قبضہ کر چکے تھے. اس کے بعد انگریزوں کی نظر میسور پر تھی اور دہلی پر تھی. لیکن میسور کو ہڑپنا آسان نہیں تھا. میسور کو ہڑپنا اور میسور پر اپنا شاشن قائم کرنا یہ اس طرح تھا میرے عزیزوں جیسے لوہے کے چنے چاپنا. کیونکہ میسور پر ایک نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلام کی حکومت تھی. حضور غوث پاک کہ ایک عاشق کی حکومت تھی جس کا نام شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا ٹیپو سلطان رحمہ اللہ تھا. ایسا مرد مجاہد تھا کہ انگریز اس کا نام سن کر کانپ جاتا تھا، اس کا نام سن کے دہل جاتا تھا. کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پکا سچا غلام تھا. وہ ملک کا، اس پیارے عزیز وطن کا وہ پکا سچا سپاہی اور ثبوت تھا کہ جس کے نام سے انگریز کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. میرے عزیزوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب اتنا طاقتور تھا تو پھر انگریزوں سے شکست کیوں کھائی. تو میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں جب بھی ہمارے اکابر کو اگر شکست ہوئی ہے تو ان منافقین کے ذریعے انہوں نے ان منافقین کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی کہ جو ان کے قریب رہتے تھے، جو ان کے شانہ بشانہ رہتے تھے، جو ان کی روٹیوں پر پلتے تھے، جو ان کا نام لے لے کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے. انہی میں میر جعفر اور میر صادق، ان کا نام سر فہرست آتا ہے. انہی کے ذریعے نواب سراج الدولہ اور حضرت ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کو شکست ہوئی. اس کے بعد عزیز طلبہ اکرام، قابل قدر اساتذہ اکرام، وقت آتا گیا، وقت گزرتا گیا. 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد میں ہمارے اکابر اس تحریک کو آگے بڑھاتے رہے، اس تحریک کو آگے بڑھاتے رہے، دل و جان سے اس تحریک کو تقویت دیتے رہے. 1857 کا وقت آیا، 1857 کا وقت آیا اور جو دور آیا
حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا، علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی میدان میں کود پڑے، علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ احمد حسین مدراسی، علامہ فیض بدایونی۔ میرے عزیز بزرگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہزاروں علماء میدان میں کودے اور انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انگریزوں سے مقابلہ کرتے کرتے منافقین نے منافقت کی۔ جو لوگ آج اپنے آپ کو ملک کا عاشق بتلاتے ہیں، جو لوگ آج ملک کو اپنے آپ کو ملک کا ٹھیکیدار بتلاتے ہیں، میرا یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے کہ اس وقت ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں، ہم نے تاریخ میں تو پڑھا ہے کہ ان کے آبا و اجداد انگریزوں کے غلام تھے اور وہ مسلمانوں کی اور اس ملک سے محبت کرنے والوں کی منافقت کرتے تھے۔ آج وہ ٹھیکیداری دیتے ہیں، نہ انہوں نے اپنے مال کو اس ملک کی خاطر قربان کیا، نہ اولاد کو، نہ ان کے آبا و اجداد نے اس ملک کی خاطر کچھ کیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس تاریخ کو آج ہمارے ہاں بیان نہیں کیا جاتا، جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی تیزی سے سامنے آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی کے ہیرو وہی لوگ ہیں۔ عزیز طلبہ، قابل قدر اساتذہ کرام، جنگ آزادی کے اصل ہیرو وہ نہیں، جنگ آزادی کے اصل ہیرو ہم ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، وقت کی قلت ہے، وقت کا دامن بڑا تنگ ہے۔ اس مختصر سے وقت میں پوری تاریخ بیان نہیں کر سکتا، البتہ ایک واقعہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ وقت کم ہے اور میں سمجھتا ہوں تقریر بھی آخری مراحل میں چل رہی ہے، تو ایک واقعہ میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب جہاد کا فتویٰ دیا، اور جہاد کا فتویٰ ہی نہیں بلکہ آپ دہلی کی جامع مسجد پہنچے، یہ 1857 کا دور ہے، آپ نے پہلے میدان میں کودے اور جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ نے صاف اعلان کر دیا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، انگریزوں سے میل جوڑ حرام ہے، ان کے یہاں کھانا پینا حرام ہے، کیونکہ وہ ہمارے اس عزیز ملک ہندوستان کے دشمن ہیں اور ہماری اس مٹی کو وہ پاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ نے فتویٰ دیا، اس کے بعد دہلی کی جامع مسجد جمعہ میں پہنچے، وہاں ایسا عجیب و غریب، ایسا نایاب اور شاندار آپ نے لیکچر دیا کہ سارے بھارت کے ہمارے جتنے بھی اس وقت کے آبا و اجداد تھے، ان میں سے اکثریت دہلی پہنچ گئی اور ان میں بھی اکثریت ہماری تھی۔ 90,000 فوجی مسلمان دہلی کی جامع مسجد کے گرد و نواح جمع ہو گئے۔ وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے ایک فتوے کی بنیاد پر، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انگریزوں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان مجاہدین آزادی نے نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی عزت کی پرواہ کی، نہ اپنی شہرت کی پرواہ کی، نہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اتنی بڑی طاقت کے خلاف اگر میدان میں آئیں گے تو ہمارا جسم، ہماری عزت اور ہمارا مال سب کچھ پاش ہو جائے گا۔ انہوں نے بے لوث میدان میں کودے اور انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ میرے عزیزوں، لیکن المختصر یہ کہ منافقین نے پھر منافقت کی، جس کی وجہ سے ہمارے اجداد کو شکست ہوئی۔ شکست ہونے کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد میرے عزیزوں، انگریزوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو سزا دی اور آپ کو انڈمان کی جیل بھیج دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انڈمان کی جیل وہ ایسا عجیب و غریب منظر تھا کہ اس میں اتنی گندگی تھی کہ سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ وہاں سینکڑوں علماء تھے،
میرے ساتھ وہاں سینکڑوں مفتیان اکرام تھے جن کو انڈمان بھیجا گیا، جن کو انڈمان کی جیل میں ڈالا گیا۔ وہ ایسی خطرناک جگہ تھی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہنم سے کچھ کم نہیں تھی۔ میرے عزیزو، آپ کو کالے پانی کی سزا دی اور آپ فرماتے کہ ہم لوگوں کا سانس لینا دوبر ہو رہا تھا اور ہم کو بے تحاشا تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں، میں سوشل میڈیا کے مادھیم سے آپ لوگوں تک یہ تاریخ پہنچانا چاہتا ہوں کہ علامہ فضل حق خیر آبادی لکھتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے جسموں کو ننگا کر کے، کپڑے اتار کر، اور پریز جو ہوتی ہے بڑی والی پریز، اس کو لال کر کے آگ کے انگارے جب وہ پریز ابلنے لگتی تھی تو ان کی پیٹھ کو اس پریز سے داغا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، آپ اندازہ لگائیں، اگر پریز جب لال ہو جائے آگ کی طرح اور آپ کو ننگا کر کے آپ کے جسم پر اگر رکھ دی جائے، آپ ایک لمحہ غور و فکر کریں میرے عزیز طلباء، ایک لمحہ کے لیے آپ غور و فکر کریں، جب ایک نازک جسم پر، ایک ایسے جسم پر کہ اگر ذرا سی انگلی کٹ جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ خدا کی قسم، ان مجاہدین آزادی سے معلوم کرو انہوں نے یہ ظلم، یہ شدت کس طرح برداشت کی ہوگی۔ اور میرے عزیز طلباء، قابل قدر اساتذہ اکرام، اتنا ہی نہیں بلکہ جسم پر جب پریز آگ کے انگارے ابلنے لگتی تھی، اس پریز کو جسم پر جگہ جگہ رکھتے تھے اور پھر جگہ جگہ رکھنے کے بعد تیز مرچ کا مسالہ اس پر چھڑکتے تھے۔ میرے عزیزو، آپ غور و فکر کریں، آج ہمیں غدار بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم غدار ہیں تو خدا کی قسم اس ملک سے کون ہے پھر محبت کرنے والا؟ اگر ہم تاریخ کی حقیقت بیان کرنے پر آ جائیں تو خدا کی قسم جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر اغیار بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سب کے سب تاریخ کی روشنی میں غدار نظر آتے۔ تو میرے عزیزو، یہ شدتیں ایک طویل مدت تک برداشت کرتے رہے۔ اب مختصر یہ کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے جو صاحبزادے تھے وہ آپ کا مقدمہ لڑتے رہے۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ آپ بے قصور تھے، آپ کو رہائی کا پروانہ سنا دیا گیا تو آپ کے صاحبزادے انڈمان پہنچے۔ جب آپ کے صاحبزادے محبین انڈمان پہنچے علامہ صاحب کو جیل سے لانے کے لیے، جیل سے چھڑانے کے لیے، تو خدا کی قسم اس بھارت کے ثبوت کا جب ان محبین کی نظر پڑی تو محبین نے دیکھا یہ جیل کے دروازے پر کھڑے ہیں، جیل کے اندر سے علامہ فضل حق خیر آبادی تشریف لا رہے ہیں، لیکن تشریف تو لا رہے ہیں میرے عزیز طلباء، لیکن اپنے قدموں سے چل کر نہیں آ رہے ہیں، آپ کے جنازے کو اٹھائے ہوئے لوگ کاندھوں پر لا رہے ہیں۔ ہم سے بات کرتے ہیں اغیار محبت کی، تو ہم سے بڑا ہمارے اکابر نے ہماری ہر نس میں اس ملک کی محبت پہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمارے رہنما، ہمارے پیغمبر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس ملک کی فضیلت بیان کی۔ آپ نے مختلف مواقع پر فرمایا کہ ملک ہندوستان سے مجھے خوشبو کی وفا، میری وفا کی خوشبو آ رہی۔ تو میرے عزیزو، ہم اور آپ کو چاہیے اس تاریخ کو پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا، 15 اگست 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو چھڑایا۔ اور میں آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے آباء و اجداد نے بے پناہ قربانیاں دی اور اس ملک کو آزاد کیا، اس ملک کی خوبصورتی کو برقرار رکھا، اس ملک کو اور زیادہ خوبصورت بنایا۔
لیکن میرے عزیزوں آج پھر یہ ملک غلام بننے جا رہا ہے. آج پھر ہمارا ملک عزیز وطن ملک ہندوستان تباہیت اور بربادیت کی طرف چل رہا ہے. میرے عزیزوں تو ہمیں اپنے بچے کو جگانا ہے. سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے بچوں کے اندر اپنے محبین کے اندر اس ملک کی محبت ہر نس نس میں ہر سانس میں پیوست کرنی. دوسرا پیغام میرا اس حوالے سے پیغام یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ جاہل نہیں رہنے پائے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں قوم مسلم کے گھر گھر دنیاوی اور دینی تعلیم کو پہنچا دیا جائے تاکہ ہمارا کوئی بھی بچہ ان پڑھ نہ رہے. وہ اپنی تاریخ سے واقف ہو, اپنے دین سے واقف ہو, اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں سے واقف ہو تاکہ کوئی اس کے اندر بد عقیدگی نہ ڈال سکے. تو میرے عزیزوں تیسری چیز یہ کہ ہم اخلاق حسنہ کے ذریعے کام کریں. ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے لوگ زیادہ سے زیادہ ہم سے جڑیں گے, اور ہم بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہم خود بھی بدنام ہو جائیں گے اور پھر اس میں ہماری پوری جماعت بھی بدنامی کا سبب بن جائے گی. میرے عزیز